حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، یا اس طرح جیسے کوئی شخص راستہ عبور کر رہا ہو. یا تو مسافر کی طرح رہو یا اس طرح رہو جیسے کہ کوئی شخص اپنا راستہ عبور کر رہا ہے. تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تم شام کو پاؤ تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کو پاؤ تو شام کا انتظار نہ کرو. اگر تمہیں شام مل گئی ہے نا تو اس کا انتظار مت کرنا کہ تمہیں صبح بھی مل جائے گی، اور اگر تمہیں صبح مل گئی ہے تو اس چیز کا انتظار نہ کرنا کہ تمہیں شام بھی مل جائے گی. کیا معلوم، یعنی کہ کیا معلوم کس وقت موت کا وقت آ جائے. ہم نے نوجوانوں کو فقط بلڈ پریشر شوٹ کیا، 25 سال کا نوجوان ہے، برین ہیمریج ہوا یا کچھ اور ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، پیرالائز ہو گیا، کچھ اور ہو گیا. تو کہ اگر شام کو پاؤ تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر صبح کو پاؤ تو شام کا انتظار نہ کرنا. سمجھنا کہ شاید شام سے پہلے میری موت کا وقت نہ آ جائے. اور اگر آپ اس بات کے اوپر آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ شام سے پہلے شاید میرا آخری وقت آ جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے آپ سب کام چھوڑ کر شام تک، اگر ہمیں 100% اس بات کا علم ہو جائے کہ آج شام میں نے دیکھنی نہیں ہے، اس سے پہلے میرا آخری وقت آ جانا ہے، میرا خیال ہے ہر شخص شام تک اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اپنی توبہ کا راستہ تلاش کرے گا، اور اپنی صحت کے ایام میں یہاں تک فرمایا گیا کہ بیماری کے ایام کے لیے نیک عمل کر لو. ہو سکتا ہے جب بیمار ہو جاؤ تو ان دنوں میں اتنے نیک عمل یا اللہ کا ذکر یا نوافل یا تلاوت یا کوئی نیک عمل نہ کر سکو، اس لیے اپنی صحت کے عمل کے اندر اپنی صحت کے ایام کے اندر بیماری والے دنوں کے بھی نیک عمل کر لو. کیا پتہ بیماری میں تمہیں ہوش ہی نہ رہے، نہ تمہیں نماز عشاء کا پتہ ہو، نہ تمہیں نماز تراویح کا پتہ ہو، نہ فجر کا پتہ ہو، بے ہوشی اور تکلیف میں، درد میں اپنے بستر پر لیٹے ہو. بہتر ہے کہ جب صحت ہے تو ان دنوں کے اندر اپنی بیماری کے ایام کے بھی نیک عمل کر لو، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے نیک عمل کر لو، تاکہ جب موت سے پہلے مرض کے اندر تم بیمار ہو جاؤ تو صحت میں کیے ہوئے عمل جون سے ہیں وہ تمہیں فائدہ دے سکیں. بخاری شریف کے اندر ہے یہ چیز جون سی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف اپنی رغبت دنیا کی طرف سے ہٹا دو، کیونکہ دنیا سب ایک دھوکہ ہے اور سب جھوٹ ہے دنیا جون سے سب. اور اس کو اپنے رہنے کے لیے وطن نہ بناؤ، اور اپنے دل میں یہ تصور بھی نہ کرو کہ تم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. نہیں، بات وہی ہے کہ اگر شام کو پالو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اگر صبح کو پالو تو شام کا انتظار نہ کرو. صرف اتنا تعلق اس دنیا سے رکھو جتنا مسافر دوران سفر کسی جگہ سے اپنا تعلق رکھتا ہے. سفر کے دوران جتنے ڈیسٹینیشنز آتی ہیں، اصل تو جو بھی منزل ہے آپ کی، سفر کے دوران جتنے اسٹیشنز آتی ہیں، جتنی جگہیں آتی ہیں، وہاں مسافر نے ٹھہرنا نہیں ہوتا، اترنا نہیں ہوتا. اصل اس کی توجہ اپنی اس ڈیسٹینیشن کی طرف ہوتی ہے جہاں
وہ جو اس کا وطن ہوتا ہے اور جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے، اس کو وطن کی لگن لگی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا آپ دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ، جس مرضی ملک میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، UK میں چلے جاؤ، دل کی تاریں آپ جس وطن سے تعلق رکھتے ہیں وہاں جڑی ہوتی ہیں، وہاں پہنچنے کی لگن ہوتی ہے کہ کسی طرح میں وہاں واپس پہنچ جاؤں، اپنے وطن، اپنی مٹی میں جن سے۔ تو یہ جو احادیث ہیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، آخرت کی طرف توجہ رکھو۔ یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا، اجل جو ہے یہ تو اس سے بھی پہلے آ جائے گی، جتنی تمہیں یہ جھونپڑی کی چھت کی تیاری یا گھر کو جو تم بنا رہے ہو، اس سے بھی پہلے اجل کا وقت ہے جن سے، یعنی اس کی تیاری کرو، اس تیاری میں نہ رہو۔ بعض صحابہ کرام نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کی، اور وہ سخت بیمار تھے حضرت خباب، تو انہیں کہا دیکھیں صحابہ کرام کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ کے تربیت یافتہ تھے، حضور کی نگاہ مبارک کے، تو حضرت خباب کو صحابہ کرام کہنے لگے کہ آپ کو خوشخبری ہو، اے ابو عبداللہ، آپ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب حوض پر حاضر ہوں گے، وہ بیمار ہیں۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خباب تڑپ اٹھے جب انہوں نے کہا، یعنی اشارتاً انہوں نے کہا کہ اب تو حضور کے پاس آپ کی حضور سے ملاقات ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ گھر کی نچلی منزل ہے، میں اس گھر کی نچلی منزل میں رہ رہا ہوں، اس کے اوپر بھی ایک منزل اور موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے دنیا کی صرف اتنی چیز کافی ہے جتنی مسافر کے پاس سفر کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں اس مقدس مقام کے اوپر، جبکہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ تمہارے لیے دنیا کی صرف اتنی چیز کافی ہے جتنی مسافر کے پاس سفر میں خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، اور میرا حال تو یہ ہے، یہ دیکھ لو، میں نیچلی منزل میں خود بیٹھا ہوا ہوں، اوپر ابھی ایک منزل اور موجود ہے۔ یعنی ان کو اپنے اس عمل کے اوپر بھی ندامت تھی اور پریشانی تھی کہ میں نے اپنے گھر کے اوپر ایک اور منزل بنا رکھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی، جبکہ حضور نے تو کہا تھا کہ صرف اتنی ضرورت، صرف اتنی دنیا کے لیے، صرف اتنی چیز جتنی مسافر کے پاس سفر میں خرچ کرنے کے لیے چیز ہوتی ہے، کہ بس سفر طے ہو جائے، سفر نکل جائے، جان سے سفر طے ہو جائے۔ تو میری تو اوپر بھی ابھی ایک منزل موجود ہے، اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا، کیا معاملہ ہوگا؟ اسی لیے میں نے کل آپ سے کہا کہ ہم ایک گھر بنا لیں تو ہم دوسرے گھر کو خریدنے کی تلاش، اور دوسرا بنا لیں تو تیسرا خریدنے کی تیاری، تیسرا خرید لیں تو چوتھے کی تیاری۔ ان کے گھر کے اوپر ایک منزل تھی اور وہ پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری حاضری، جبکہ حضور نے یہ فرمایا تھا، اور میری حالت یہ ہے کہ میرے گھر کے اوپر ابھی ایک اور منزل موجود ہے، میں تو نچلی منزل کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں ابو ہاشم بن عتبہ کی عیادت کرنے کے لیے گئے، دیکھا تو آپ کے ماموں رو رہے تھے۔ حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ اے میرے ماموں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اس عیادت، یعنی آپ بیمار ہیں، آپ کے جسم کے اندر کوئی درد ہے جس کی تکلیف کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ یعنی ان کے کہنے کا مقصد ہوگا کسی ڈاکٹر سے کوئی دوا دارو لیا ہے یا نہیں لیا، یا پھر آپ اس لیے تو نہیں کہیں رو رہے کہ دنیا کی ہرس کی وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں
اس میں سے ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں، نہ تو مجھے کوئی درد ہے نہ تکلیف ہے۔ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے، اور نہ یہ کہ میں دنیا کی حرص پر، لیکن میں رو کیوں رہا ہوں؟ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی تھی، یہ نصیحت کی تھی کہ اے ابو ہاشم، شاید تمہارے پاس وہ مال آئے گا جو دوسری قوموں کو دیا گیا، اور تمہارے پاس اس مال میں سے صرف اتنا کافی ہے کہ بس ایک خادم ہو اور اللہ کے راستے میں سفر کرنے کے لیے ایک سواری ہو، اللہ کے راستے میں سفر کرنے کے لیے ایک سواری ہو۔ جبکہ میں دیکھتا ہوں تو مال موجود ہے، جبکہ حضور نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو وہ رونے لگ گئے، تو حضرت سعد نے کہا کہ اے عبداللہ، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ حالانکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے حضرت سلمان سے پوچھا کہ جب حضور آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی دولت حضور کا کسی سے راضی ہونا تھا، حضور کا کسی سے راضی ہونا تھا کہ حضور اس سے خوش ہیں۔ اور سب سے بڑی نحوست اور گندگی کہ حضور کس سے ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت سلمان کی عیادت کے لیے گیا تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں کہ جب حضور کا وصال مبارک ہوا تھا تو ہمیں یاد ہے کہ حضور آپ سے راضی تھے، آپ کو تو رونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، آپ رو رہے ہیں، یعنی کس غم کے اندر رو رہے ہیں؟ جس سے حضور راضی ہو گئے اس کو تو ساری کائنات مل گئی، اس سے تو ساری کائنات راضی ہو گئی، اور جس سے حضور ناراض ہو گئے اس سے تو ساری کائنات چلی گئی، اس سے تو خدا بھی گیا اور خدا کا رسول بھی گیا۔ تو آپ جبکہ حضور آپ سے راضی تھے جب حضور کا وصال مبارک ہوا، اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، یعنی ان قریب حوض کوثر کے اوپر آپ کی ان سے ملاقات ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت سعد کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں موت سے گھبرا کر نہیں رو رہا اور نہ میں دنیا کی حرص میں رو رہا ہوں، لیکن حضور نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ تمہارے پاس صرف اتنا مال ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس صرف سفر کا خرچ ہوتا ہے، بس۔ لیکن دیکھو میرے پاس یہ تکیے پڑے ہوئے ہیں، یہ تکیے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جن سے میں ٹیک لگاتا ہوں، دیکھو اس میں وضو کا سامان تک موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے پاس یہ چیزیں موجود تھیں اور وہ اس کے اوپر بھی رو رہے تھے۔ یعنی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ کی بھی جو گفتگو ہے اس کو یاد رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ، حالانکہ حضور کا وہ لفظ یا پیغام تو ساری دنیا کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، مگر صحابہ کرام کی محبت میں حالت یہ تھی کہ حضور کا یہ لفظ اور پیغام صرف اور صرف اور صرف شاید میرے لیے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ دیکھو میری نیچلی منزل کے اوپر ایک اور منزل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری نجات ہو جائے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ دیکھو میرے پاس چند تکیے پڑے ہیں، جبکہ حضور نے فرمایا تھا صرف اتنا سامان ہو جتنا ایک مسافر کا
سفر کا خرچ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ سکے، جو اس کی اصل منزل ہے جون سی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر علماء اپنے علم کی حفاظت کرتے اور جو علم کا اہل ہو اس کو تعلیم دیتے تو وہ اپنے زمانے والوں کے سردار ہوتے، لیکن انہوں نے اپنے علم کو دنیا کے حصول کے لیے دنیا داروں پر خرچ کیا تو وہ دنیا داروں کی نظر میں بے وقت ہو گئے۔ آج آپ دیکھ لیں علماء کا کیا حال ہے دنیا کے اندر، کتنا یوٹیوب بھرا پڑا ہے سارا، دیکھیں علماء کے اوپر کتنا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ صداقت قرآن اور حدیث کی آپ کو کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ فرمانے لگے میں نے تمہارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اصل فکر صرف آخرت کی ہے، میں نے سنا جس نے تمام تفکرات کو ایک فکر بنا دیا، اللہ اس کی آخرت کی فکر کے لیے کافی ہوگا۔ اور جس شخص نے بہت سے تفکرات میں اور دنیا کے احوال میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا، جو دنیا میں پڑ گیا کہ میں نے یہ لینا ہے، میں نے وہ لینا ہے، میں نے یہ عیش و آرام کرنا ہے، میں نے دوسرا گھر لینا ہے، مگر اس کو نہ کوئی قرآن کا پتہ ہے، نہ قرآن کے احکامات کا پتہ ہے۔ فرمایا میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، مگر جو اپنی فکر صرف اللہ کے لیے مخصوص کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ان سے اس کی آخرت کی فکر کے لیے کافی ہوگا جو ان سے۔